اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 32، ایک ہی آیت پڑھیں گے ہم۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو اب یہ 32 نمبر کی جو آیت ہے سورہ نساء کی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، وَلَا یعنی مت تمنا کرو، تتمنو یعنی کہ مطلب تمنا مت کرو، خواہش وہ مت کرو، ما فضل اللہ بہ کہ اللہ نے اگر کسی کے اوپر کوئی فضل کیا ہے، جو اللہ نے مطلب کیا ہے نا، تو وہ تم میں سے بعضکم علی بعض یعنی تم میں سے کچھ کے اوپر مطلب اللہ نے کچھ فضل کیا ہے، یہ کسی کو دولت زیادہ دی ہے، کسی کو مطلب شہرت دی ہے، یا کسی کو ٹیلنٹ دیا ہے، کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو خوبصورتی دی ہے، اور پھر یہ سوچیں گے کہ ارے یہ اس کو گورا بنایا اللہ نے، پھر اس کو کالا بنایا، تو اس کو کالا کیوں بنایا؟ تو کالا بندہ سوچے میرے کو گورا کیوں نہیں بنایا؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یا اس کے پاس بہت دولت ہے یہ تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ایسا یعنی یہ جو چیز ہے نا، اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ تم میں سے کچھ کو، کہ تم میں سے مطلب سم آف یو کو اللہ نے مطلب جو بھی اللہ کا فضل، اللہ کی باؤنٹی، اللہ کے گفٹس اللہ نے دیا ہے جس کو بھی، تو اس کو دیکھ کر تم للچاؤ مت، اور پھر یعنی کہ مطلب لوگ جیلسی بھی کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں۔ تو جیلسی جو کرتے ہیں تو وہ ایسے کہ یعنی کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن حسد یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے اس کا یہ جو اس کو ملا یہ سب پورا بگڑ جائے، اس کو خوبصورتی ملی نا تو اس کو اسمال پاکس ہو جائے منہ پہ، تو اس کا منہ بگڑ جائے کسی طرح، اور یا تو پھر یہ اس کا جو یہ اس کے پاس اتنا جو اسٹرینتھ ہے تو اس کو کچھ بیماری ہو جائے، اس کی اسٹرینتھ ختم ہو جائے۔ یہ حسد ہوتی ہے کہ جس کو انسان سوچتا برباد کرنے کا سوچتا ہے، اور اس کو بہت بڑا کبیرہ گناہ بولا گیا ہے کہ دوسرے کی کوئی بھی چیز، کوئی قابلیت، کوئی مال و دولت، شہرت، نام، کچھ بھی دیکھ کے اگر بندہ یہ بولے کہ اس کا کیسے بھی کر کے بس کچھ کباڑا ہو جائے، اور بس اس کا تو ایسا ہو جائے، اور بس یہ اس کے پاس اتنا کیوں ہے، تو بس یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ہم کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اب اللہ کہتا ہے کہ لِلرِّجَالِ یعنی مردوں کے حصے میں، نصیب ہم بولتے نا، ارے میرے نصیب میں یہ، میرے نصیب میں، تو یہ وہی ہے کہ وہ جو مطلب جو بھی حصہ ہے، یعنی تو اللہ نے جو بھی چیز اس کو الاٹ کی ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ان واٹ جس چیز میں بھی، یعنی مِّمَّا اكْتَسَبُوا، تو یہ جو ہے کسب کا مطلب یہی ہے کہ محنت سے، ہارڈ شپ سے کمائی ہوئی جو بھی چیز ہے، یعنی تم نے ارن کیا ہے اس کو محنت سے، چاہے وہ اچھی چیز تم نے کی ہے یا تم نے ایول یا برائی کمائی ہے، تو لیکن کمایا تو وہ دونوں ہی محنت سے نا، تو وہ جو کسب ہے تمہارا، تو اللہ کہتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہی سب کچھ ہے، وہ الاٹ جو اللہ نے کیا ہے ان کے لیے، کہ جو بھی انہوں نے، اب سمجھو مردوں کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، یا جس طرح سے یعنی مطلب ان کو اللہ نے جو ان کا جسم دیا ہے، تو یہ تمام چیزیں، پھر جس کو بہت ذہانت دی ہے، بہت انٹیلیجنٹ، تو وہ جو بھی مرد ہیں انہوں نے جو بھی اپنے حصے میں انہوں نے محنت سے جو ارن کیا، کمائی کیا، وہ ان کے لیے ہے، یہ اللہ نے بتا دیا۔
اب انہوں نے اچھا کمایا ہے کہ برا؟ اچھا کمایا تو بھی ان کے لیے، برا کمایا تو بھی ان کے لیے. مگر یہ نصیب ورڈ جو ہے یہ دنیا کے لیے تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو آخرت کے لیے. دنیا کے اندر کی کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کو تم کیسے بول سکتے ہو نصیب؟ نصیب آخرت کے لیے ہے. تو بندے نے جو بھی کمایا دنیا کے اندر وہ پھر اس کا نصیب بنتا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے جو ان کو الاٹ کیا گیا، یعنی جیسے ایک عورت جو ہے اس کا جسم کیسا ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، یا پھر اس کی ذہانت کیسی، یا پھر جو بھی چیز اللہ نے اس کو دی ہے تو اس نے اس سے کیا کمائی کری وہ اس کی ہے، وہ اس کا نصیب ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تو ابھی دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کر نہ جلن کرو نہ حسد کرو. اگر تمہیں چاہیے کچھ تو وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے سوال کرو. اللہ کہتا ہے مانگو، اللہ سے مانگو، من فضلہ، اس کے فضل میں سے، اس کے فضل، اس کی باؤنٹی میں سے. تو اللہ کہتا ہے تم کو اگر کوئی چیز چاہیے، تمہاری کوئی ضرورت ہے یا تم کو کوئی چیز چاہیے تو اللہ سے مانگو نا اس کے فضل میں سے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ جو ہے ہر چیز کا، ہر شے کا علم رکھتا ہے. یعنی اللہ کو سب معلوم ہے کہ کس کو کیا ضرورت ہے. کہ اگر کوئی بندہ ہے جس کو کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو اگر دولت دوں گا تو یہ بے حد عیاشی میں جائے گا، یہ ہوگا، تو اگر اللہ نے اس کو نہیں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے حق میں وہی خیر ہے. اور اللہ نے جس کے لیے جو بھی چیز دیا ہے، جو بھی اس کی ذہانت ہو، اس کا عقل مندی یا اس کا نالج، اس کا علم، ایوری تھنگ، تو اللہ کے علم میں ہے. وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. And in no wise covet those things in which Allah has bestowed His gifts more freely on some of you than on others. To men is allotted what they earn, and to women what they earn. But ask Allah of His bounty, for Allah has full knowledge of all things. اب یہ جو تمنا ورڈ ہے، ولا تتمنوا، کوت، تو وہ جو ہے لالچ، اس پر ایک نوٹ ہے 542. Men and women have gifts from Allah, some greater than others. مردوں کو اور عورتوں کو اللہ کی طرف سے جو بھی ہدیہ، تحفہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ ملا ہے ان کو. عورتوں کے حساب سے اللہ نے عورتوں کو دیا ہے اور مردوں کے حساب سے اللہ نے مردوں کو دیا ہے. کسی کو زیادہ، کسی کو کم، ایک سے دوسرے کو زیادہ دیا ہے. اگر some greater than others, they seem unequal، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے. But we are assured that Allah has allotted them by a scheme by which people receive what they earn. لیکن ہم کو اس چیز کا یقین دلایا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے اس نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس کا جو ایک پلان ہے، اسکیم ہے، اس کے مطابق لوگوں کو جو کچھ بھی ان کو ملتا ہے اور جو وہ کمائی کرتے ہیں اس سے. کہ انسان کا دماغ اگر بہت اچھا ہے تو وہ دماغ کے ذریعے سے اگر جو بھی کام کر رہا ہے، اس نے کوئی پڑھائی کی ہے جس میں کہ وہ اب وہ لائن کو اس نے مطلب پکڑا ہے جہاں وہ کمائی کر رہا ہے، تو اس طرح سے اللہ نے جو بھی دیا ہے اس کے بعد وہ جو بھی ارن کرتا ہے، what they earn. If this does not appear clear in our sight، تو اگر ہم کو یہ چیز ہماری نظر میں ایک دم صاف طور پہ نہیں آتی، یعنی ہم کو اس چیز کا یعنی بہت ہی کلیئر ہم کو نظر نہیں آ رہا اس کے بارے میں، تو let us remember that we have no full knowledge
but Allah has. تو ہم کو اس بات کو اس وقت یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس تو پورا علم ہے ہی نہیں. تو ہم کیسے جان سکتے کہ اللہ نے فلاں کو یہ دیا کیوں دیا, اس کو یہ دیا کیوں دیا؟ ارے اس کے بال بڑے اچھے لمبے ہیں تو اس کو یہ بال لمبے کیوں دیا؟ ارے یہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ نے اپنے حساب سے دیا ہے. ہمارے پاس جب اس کا پورا علم ہی نہیں ہے, مگر یہ تو خبر ہے کہ اللہ کے پاس ہے علم, اور اللہ نے اپنے علم کے تحت ہی جو بھی کیا ہے. We must not be jealous if other people have more than we have. ہم کو جلن نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں سے اگر کسی کو اللہ نے ہم سے زیادہ کچھ دیا, in wealth, position or strength or honor or talent or happiness. کوئی بھی چیز, دولت ہو, کوئی تمہارا مقام درجہ یا تمہاری طاقت, تمہارے کو جو عزت ملتی ہے, اور تمہارے اندر کوئی بہت ہی ہنر مند ہو تم, اور یا خوشیاں مل رہی ہے اگر تم کو, تو نہیں جلنا چاہیے ہم کو کسی پر بھی. Probably things are equalized in the aggregate or in the long run. اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے, مطلب کہ جو بھی مطلب کیا بولیں گے اس کو, کہ جو ایک جیسے جامع طریقے پہ یا مجموعہ, جیسے کہ ایک مجموعہ جو ہے اس پہ وہ چیز جو مطلب برابر ہونے کی ہے, یعنی ایک سمجھو ایک لمبا وقت گزرا اور بندے کو بڑا تجربہ ہوا, ایکسپیرینس بھی ہوا, تو اب وہ جو چیزیں ہیں وہ ایسا لگے گا کہ سب برابر برابر ہو گئی. اب نہیں لگے گا کہ ارے یہ اس کو زیادہ دیا, اس کو کمتی دیا, یہ مرد کو ایسا کیوں دیا, عورت کو یہ کیوں دیا. تو یہ سب کچھ اپنے آپ جب تم لانگ رن میں, یعنی کہ تمہارا تجربہ بڑھے گا یا تمہارے مطلب جو اندازے تمہارے بڑھ جائیں گے, پھر تم کو سمجھ آنے لگے گا. ایک طویل مدت گزرتی ہے تو انسان کو پتہ چل جاتا نا کہ ہاں نہیں دیکھو کیسا برابر ہے, یہ صحیح ہے, یہ ہم کو جو دیا وہ اس کو دیا, وہ سب ایسا صحیح ہے, برابر ہے. پھر انسان کو یہ سب نہیں لگتا. اور equated to needs, اور یا تو پھر یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق اللہ نے برابر برابر دیا ہے, کہ عورتوں کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق عورتوں کو دیا, مردوں کی ضرورت کے مطابق, تو وہ برابری میں آ جاتا ہے. پھر اینڈ میرٹس, یعنی کہ کسی کے اندر یعنی جو گن ہے کوئی, یعنی سمجھو اس میں جو بھی گن ہے, خوبیاں ہیں, on a scale which we cannot appraise, یعنی وہ ایک ایسی ماپ تول ہے جس کو تم کیسے اس کو ماپو گے, اندازہ بھی کیسے لگاؤ گے اس کا, کہ اللہ نے کس کو کتنا وہ دیا اور کیا مطلب کس کے اندر کیا چیز گن ہے یا کوئی بھی چیز ہے. عورتوں کے حساب سے عورتوں کو اور مردوں کے حساب سے مردوں کو, تو ہم اس کو کیسے مطلب اندازہ لگائیں گے یا ماپیں گے یا تولیں گے یا جانچیں گے, کیسے؟ ہم نہیں کر سکتے. If we want more, لیکن اگر تم کو چاہیے کہ بھئی تم کو زیادہ چاہیے اگر, تو اس کے لیے کسی نے منع نہیں کیا ہے. Instead of being jealous or covetous, we should pray to Allah and place before Him our needs. تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں, اللہ سے مانگیں جو ہماری ضروریات ہیں, ہماری ضروریات کو ہم اللہ کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے, اللہ مجھے یہ دے. تو تم مانگو اللہ سے, جو تمہاری نیڈ ہے وہ اس کے سامنے رکھو. Though He knows all, جبکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, اس کو کوئی تمہارے بولنے سے معلوم پڑے گا ایسا نہیں ہے, اس کو سب پتا ہے, اس کے علم میں سب کچھ ہے. And has no need of our prayer, اس کو ضرورت ہی نہیں ہماری دعا کی, لیکن ہم کو ضرورت ہے, ہم کو خود کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں. Our prayer may reveal to ourselves our shortcomings and enable us to deserve more of Allah's bounty or make ourselves fit for it. ہم جب دعا کریں گے تب ہم کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں. جیسے کہ ہم اگر یہ دعا کرتے ہیں کہ جب جیسے کہ حضرت عمر کی جو دعا, وہ جو دعا کرتے تھے رضی اللہ عنہ, کہ اللہم انی غلیظ فلیدنی, او اللہ
میرے اندر بہت غصہ ہے، تو مجھے تو سافٹ کر دے، لین. تو تم کو پتا چلا تمہاری شارٹ کمنگز کیا ہے، تمہارے اندر غصہ ہے جس کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے، تو تم نے دعا مانگی. ایسے ہی بندہ بولے گا اللہم، یعنی یہ میں ان کی ہی دعا بتا رہی ہوں کہ اللہم انی ضعیف فقوینی، او اللہ میں بہت کمزور ہوں تو مجھے قوت دے. تو اب تمہیں پتا چلا تمہاری کمی کیا ہے کہ تم کمزور ہو. اللہم انی فقیر فاغنینی، او اللہ میں فقیر ہوں تو مجھے غنی کر دے. تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کو خود معلوم پڑتا ہے کہ جب تم کوئی بھی چیز مانگ رہے ہو اللہ سے، اگر تم علم مانگ رہے ہو اور جو بھی، تو تم سوچو کہ وہ چیز کی تمہارے اندر کمی ہے جو تم مانگ رہے ہو، تو تم کو پتا تو چلا، ریویل ہوا نا. اور یہ کہ پھر ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اس کے ہم ڈیزرونگ ہو جائیں، یعنی ہم اس کے لائق بنے. جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور وہ اللہ کی نعمتوں کے لائق اپنے آپ کو بنائیں تاکہ ہمیں وہ نعمتیں ملے، تاکہ ہم بھی اس کے لیے برابر فٹ بیٹھے کہ ہاں برابر اب ہم بھی اس کے لائق ہیں کہ اللہ ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازے.